چلتے رہے, سرگرم رہے. بند کرے خاموشی, بات سنیں آرام سے. ہم جدوجہد کرتے رہے, کام کیا. اس صدر کی ہر گلی کوچہ بازار الحمدللہ ہمارے نشانات ہیں اس پہ ترقی کے, ڈیولپمنٹ کے. اس علاقے کے سارے سکول, آپ کا اسلامیہ کالج کینٹ, ہر جگہ ہم نے ڈیولپمنٹ کی, نئے سکول بنائے. جو کچھ ہم نے کیا ہمارے بعد آنے والوں نے برباد کر دیا. وہ کرکٹ گراؤنڈ رول رہی ہے, خراب ہو رہی ہے. غلام محمد پارک وہ دوبارہ ایک رڑا میدان بن گیا ہے. کوئی گھاس کی پتی نہیں, پھول لگوائے تھے وہاں پہ, بینچ رکھوائے تھے, آپ کے لیے فلڈ لائٹس لگوائی تھیں, کچھ باقی نہیں بچا. میرے بعد سلمان رفیق صاحب آئے, ایاز صادق صاحب آئے. 4.25 سال حکومت نہیں تھی, 15 ماہ ملے. جو ان سے بن پڑا انہوں نے کیا. اب انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو صدر کے باسیوں, صدر کے لوگوں انشاءاللہ تعالیٰ پچھلی کسریں بھی ساری نکال دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر کریں گے. کوشش کروں گا میں کہ یہاں پہ بوائز کالج اسٹیبلش کریں, جو کبھی تھا اور اب کئی سال سے یہاں پہ نہیں ہے. اس ڈگری کالج کو اپ گریڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. جتنے یہاں پہ ویران ہو گئے ہیں پارک, لال کرتی والے پارک سمیت, جہاں جانور پھر بندھے ہوئے ہیں, میرا دل دکھا اس دن اسے دیکھ کے. ان سارے پارکس کو دوبارہ آباد کریں گے. آپ کے لیے ڈان کی گراؤنڈ رول رہی ہے, وہاں آپ کے لیے ایک بہترین گراؤنڈ بنائیں گے. آپ کو اچھے پارکس دیں گے, اچھا ماحول دیں گے. یہ تو آپ کے علاقے کی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کو ایک تجربے کے چکر میں تبدیلی, ایک جعلی تبدیلی کے چکر میں ان کے سہولت کاروں نے جو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ میں موجود تھے, انہوں نے پاکستان کو خراب کیا. نواز شریف کو نکالنے کے لیے ایسی پارٹی کو حکومت اس کی جھولی میں ڈال دی جن کا کوئی تجربہ نہیں تھا. انہوں نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا. جو کچھ ہم کر گئے تھے سب خراب کیا. ہم سی پیک لے کے آئے, اربوں ڈالر پاکستان میں انویسٹ ہوئے, آپ کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا, انرجی کرائسس کو کنٹرول کیا. ہم جب چلے گئے ہمارے بعد ہمیں چور بنانے کے شوق میں اس نے عمران نیازی نے چینی سرکار پر الزام لگائے. انہوں نے سمجھایا باز آ جاؤ, یہ باز نہیں آیا. انہوں نے ساری سپلائی لائن بند کر دی. سی پیک فریز ہو گیا, منجمد ہو گیا. وہ اگر چلتا رہتا ہمارے کئی مسئلے حل ہو جاتے, لاکھوں نوجوانوں کو ملازمتیں ملتی. لیکن بدنیتی کا کوئی علاج نہیں ہے. جو جو کام ہم کر گئے ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے پاکستان کے مفادات سے کھیلا گیا. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, منصوبے نہیں رکنے چاہیے. سارے منصوبے روک دیے. اب جب ہم واپس آئے 14, 15, 16 ماہ کے لیے ہر منصوبے کی قیمت ڈبل ہو چکی تھی. اس کا بوجھ کس پہ پڑے گا؟ پاکستان کے لوگوں پہ پڑے گا. برباد کر کے رکھ دیا. ہم نے آئی ایم ایف کو فارغ کر دیا تھا, واپس آئے تو پھر آئی ایم ایف کے پاس پھنسے ہوئے تھے, نہ آگے جانے کے قابل نہ پیچھے آنے کے قابل. پھر بڑی مشکل سے اس معاہدے کو پورا کیا. وہ نہ کرتے ملک دیوالیہ ہو جاتا, ملک میں فسادات ہو جاتے, خانہ جنگی چھڑ جاتی. 1000 کا ڈالر ہوتا, 500 روپے کی روٹی ہوتی. کون کرتا اس کو, کون چلاتا؟ ملک مینج کرنے کے قابل نہ رہتا. یہ کر گیا یہ پاکستان کے ساتھ. ہم نے اسے بہت سمجھایا. اسمبلی کے فلور پہ ہم جیلوں میں سے جب آتے تھے اسے کہتے تھے باز آ جاؤ, جو گڑھے ہمارے لیے کھود رہے ہو ان میں تم گرو گے. اس نے سنی نہیں بات, نہ ہماری بات سنی, نہ اپنے مخلص دوستوں کی بات سنی جو اس کی اپنی جماعت میں تھے. ان کے وزراء آ کے ہمیں کہتے تھے کوئی بات نہیں سنتے,
ایک ہی بات کہتے ہیں، ان کا کیما کر دو، ان کو چکنا چور کر دو۔ بھائی کوئی کسی کو چکنا چور نہیں کر سکتا۔ کہتا تھا انہیں رلاؤں گا، ہم تو نہیں روئے، ہم نے تو کوئی چیخ نہیں ماری، ہم تو ہنستے ہنستے وکٹری مناتے جیلوں میں جاتے تھے، وکٹری مناتے 1.5 سال بعد واپس آ گئے۔ کون رو رہا ہے آج؟ ہم نے تو نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہم تو کھڑے رہے، ان کی ساری پارٹی ان کو چھوڑ گئی، اس لیے کہ وہ پارٹی نہیں تھی، وہ ایک بھانمتی کا کنبا تھا، وہ جوڑا گیا تھا، اس کے نٹ بولٹ کسے گئے تھے، وہ پارٹی نہیں تھی، بھرتی کیے گئے تھے، بھرتی، جبری بھرتی، جبر جب ختم ہوا بھرتی بکھر گئی۔ یہ ہوا اس ملک کے ساتھ۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، پاکستان مسائل کی دلدل میں گھرا ہے، خزانے میں چند ارب ڈالر ہیں، وہ بھی مانگے کے ہیں۔ اس طرح ملک کیسے چلے گا؟ 24 کروڑ کا ملک، ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کیسے چلے گا؟ طاقتور ترین ہمسایوں کے بیچ میں گھرا ہوا ملک کیا قرضے سے چلے گا؟ نہیں چل سکتا۔ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے، ہمیں پاکستان کی تعمیر نو کرنی پڑے گی۔ اس لیے مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ اس انتخاب کے نتیجے میں ایک مضبوط حکومت بنے۔ کمزور حکومت بنی مسائل حل نہیں کر سکتی، اگر بیساکھیوں پہ کھڑی حکومت بنی مسائل حل نہیں کر سکتی۔ جتنی جماعتیں اتنی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ ہم ایک تجربہ کر کے آئے ہیں، بڑی مشکل سے نبھے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ محنت کریں اور اس میڈیا کے ذریعے یہ پیغام پورے پاکستان میں جانا چاہیے، اور انشاءاللہ جائے گا کہ اگر نواز شریف لوٹا، اگر پاکستان کی باغ ڈور نواز شریف اور شہباز شریف کے پاس آئی تو ہم انشاءاللہ پاکستان کی گاڑی کو پٹری پر واپس لائیں گے۔ ہم نفرت، جبر، انتقام، سنیں، نفرت، جبر اور انتقام کے راستے پہ نہیں جائیں گے۔ ہم سب سے بات کریں گے، ہم سب سے مکالمہ کریں گے، پاکستان کے ریاستی ادارے انہیں بھی اکٹھا کریں گے، سیاسی جماعتوں کو بھی اکٹھا کریں گے، پارلیمنٹ کے فلور پہ بات کر کے ایک نیشنل ایجنڈا بنائیں گے۔ اگلے 20 سال ملک کیسے چلے گا، ریڈ لائن کون سی ہے، کون سا کام کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا۔ حکومتیں آئیں گی جائیں گی، لیکن پالیسیوں کا تسلسل ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ جب پالیسیوں کا تسلسل ٹوٹتا ہے، جب پچھلی حکومت کے منصوبوں کو اکھاڑ دیا جاتا ہے تو پھر قومیں پیچھے گر جاتی ہیں۔ بنگلہ دیش آگے نکل گیا، ہندوستان آگے نکل گیا، ہمارے ہاتھ کی لکیروں میں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری اور ناانصافی نہیں لکھی ہوئی۔ ہمیں ان سے لڑنا ہے۔ ہمارے پاس عمران نیازی سے لڑنے کا ٹائم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے جس طرح اس نے وقت ضائع کیا۔ ہمیں ختم کرنے پر عمران صاحب جانے، عدالت جانے، پاکستان کا نظام عدل جانے، یہ ہماری سردرد نہیں ہے۔ ہم نے سیدھے بالکل پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ 8 کو اگر سنیں یار، نعرے نہیں، نعروں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، پلیز، بہت سنجیدہ بات ہو رہی ہے۔ 8 فروری کو اگر مسلم لیگ نون کو کامیابی رات کو ملی یا صبح 9 فروری تک، اگلے دن ہم کام شروع کریں گے۔ 1 گھنٹہ ضائع نہیں کریں گے، ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ملک کا حال اچھا نہیں ہے، آپ کا خزانہ خالی ہے، سرکاری ملازم کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پینشن کے پیسے نہیں ہیں، یہ سب ٹھیک کرنا پڑے گا۔ سی پیک واپس لانا پڑے گا، ملک میں امن لانا پڑے گا، جو دہشت گرد واپس آ رہے ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا جیسے پہلے ختم کیا، تاکہ ملک میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ FDI وہ پاکستان کے اندر آئے۔ جو پاکستان کا سرمایہ دار ہے وہ پیسہ لے کے باہر جا رہا ہے، جاب اپرچونٹی نہیں مل رہی۔ جاب اپرچونٹی جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے کہ حکومت آپ کو نوکریاں دے گی، کوئی حکومت نوکریاں نہیں دے سکتی۔ حکومت جاب اپرچونٹی کریٹ کرے گی، کاروبار کا پہیہ چلائے گی، سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرے گی، تاکہ
प्राइवेट सेक्टर अपना इन्वेस्टमेंट करे और वहां पे जॉब्स क्रिएट हो। पूरी दुनिया ने यही किया है। हम कोई अनोखा मुल्क है? लोगों से झूठ बोलते हैं, वोट लेने के लिए लॉलीपॉप देते हैं, मीठी गोलियां बेचते हैं, कोई मजहब का तड़का लगाता है, कोई जनाब किसी के ईमान पे हमला करता है। हमारे साथ तो सब कुछ हुआ, कभी मोदी का यार, कभी इस्लाम से खारिज, कभी गैर मुल्की एजेंट, कभी चोर। कुछ साबित तुम नहीं कर सके। हमसे रसीदें मांगते थे, अपनी रसीदें निकली नहीं, अपनी रसीदें ही नहीं थी। तोशाखाना पे हाथ साफ करते रहे, ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग आप लेते रहे, और आपका ख्याल था यह पता नहीं लगेगा। जो उस्मान बुज़दार बिठाया था पंजाब पे, वो क्या था? ना बैठ सकता था, ना उठ सकता था। एक मफलूज, एक बेकार, यूजलेस आदमी को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया। 12-12 करोड़ का सूबा उसने उड़ा के रख दिया। वो जिंदगी में एक बार तहसील नाज़म हुआ था, उसको पंजाब का वजीर आला बना दिया, क्योंकि उसके नाम के शुरू में एन लगता था। और जादू ये कहता था और टूना ये कहता था कि एन वाले लोग तुम्हारे लिए अच्छे हैं, आप ले लें एन वाला, वो आपको छोड़ गया। आगे चलें। यह आज मौसूफ जेल में है, इस पे बात होनी चाहिए। ये जेल में क्यों है? ये जेल में इसलिए है, ये जेल में इसलिए है कि ये तकब्बुर का नतीजा है, हट धर्मी का नतीजा है, कोई जद्दोजहद का नतीजा नहीं है। साबित करूंगा। कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दिए ताकि बहरान पैदा हो। हमने कहा मत करो कौमी असेंबली से। 4 साल हम अपोजिशन में बैठे, 1 साल के लिए आप बैठ जाओ। तो नहीं, या मैं बादशाह सलामत बनूंगा, वरना हर चीज तहस नहस कर दूंगा। हमने नो कॉन्फिडेंस किया, ये फारिग हो गए। फारिग होने के बाद असेंबली तोड़ दी। सुप्रीम कोर्ट को रात को अदालत लगानी पड़ी, ये हो ही नहीं सकता। आप वजीर आजम ना हो और असेंबली तोड़ दें। यहां भी नहीं रुके, ब्रेक नहीं लगाई, पंजाब में अपनी हुकूमत तोड़ दी। हमने मशवरा दिया था, खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत तोड़ दी। हमने कहा था जमान पार्क में छुप गए, लड़कों को डंडे दे दिए, पेट्रोल बम दे दिए और कहा पुलिस को मारो। हमने मशवरा दिया था, सारे पाकिस्तान ने देखा। लॉन्ग मार्च किया, इस्लामाबाद के दरख्त जला दिए। हमने कहा था कोई पागल आदमी है जो दरख्त जलाता है। आपने जलते दरख्त देखे? पूरी ग्रीन बेल्ट जला दी, पूरी ब्लू एरिया की। ये किस किस्म के लोग हैं? ये ज़हनी मरीज हैं, सैडिस्ट हैं, सैडिस्ट। इनके पास कोई मंसूबा नहीं है, नफरत की पुड़ियां बेचते हैं। इन्होंने नफरत बांटी है, लोगों को गुमराह किया है और खुद कुछ नहीं किया है। हमने काम किए, इन्होंने बातें बनाई। फिर यहां भी नहीं रुका, फिर इतनी तबीयत खराब थी कि पाकिस्तान के मुहाफिज जो जाने देते हैं और जाने देकर हमारी हिफाजत करते हैं, उन पे हमला कर दिया। हमारा भी इख्तलाफ रहा है, हम सियासतदान है, इख्तलाफ हो जाता है। हमने हदें क्रॉस नहीं की, हमने हमले नहीं किए, हमने लोगों के घरों पर अटैक नहीं किए, हमने रियासती अदारों को थ्रेट नहीं किया। हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया, हमने तनकीद की, हमने इख्तलाफ किया, लेकिन मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाने की कभी कोई कोशिश नहीं की। ये तो बदज़बान है, इतनी लंबी जबान, बड़े बड़े बदज़बान देखे, इतना बड़ा बदज़बान नहीं देखा। आज उसी की सजा है। आज तन्हा वो शख्स इसलिए जेल में बंद है कि उसने पूरी सियासी बरादरी को मुंह पे थप्पड़ मारे हैं, सियासी बरादरी की बेइज्जती की है। सियासतदानों की एक बरादरी है, हम इख्तलाफ करते हैं लेकिन इत्तफाक भी करते हैं। उसने किसी से सलाम नहीं ली। 5 साल कौमी असेंबली में उसने आंख नहीं मिलाई किसी अपोजिशन के मेंबर से। इतनी नफरत, तासुब और नफरत में गूंदा हुआ एक आदमी, वो ये कहता है कि मैं निजात दहिंदा हूं। वो पॉलिटिशियन ही नहीं है, जो सियासतदान है वो अपने मुखालिफ से मुकालमा करता है, वो अपना बदला छोड़ता है, वो अपने रवैयों से, अपने एक्शन से, अपने अमल से माशरे को जोड़ता है, टूटे दिल जोड़ता है।
یہ دل توڑتا ہے، یہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے، یہ لوگوں کی بے عزتی کرتا ہے، عدالت کی، افواج کی، سیاسی برادری کی، کسی کی معافی نہیں کرتا۔ کوئی بد زبان، کوئی بد اخلاق نجات دہندہ نہیں ہو سکتا۔ جس کی اپنی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسرے کی عزت نہیں کرتا۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آخر میں اگر ہمیں موقع ملا، ہم اس تمام تلخی کو جو اس نے ہمارے ساتھ پیدا کی ہے اور جو اس نے ظلم کیے ہیں، ہم ان کو بھلا دیں گے، اس لیے کہ ہمیں ملک عزیز ہے۔ ہماری لڑائی یقین کریں عمران نیازی سے نہیں ہے، لڑنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ لڑنا نہیں آتا، بہت لڑے ہیں زندگی میں، مارشل لاؤں سے بھی لڑے ہیں، بھٹو کے سول مارشل لاؤں سے بھی لڑے تھے، ساری زندگی لڑتے گزری ہے۔ پاکستان لڑائی افورڈ نہیں کرتا۔ ہم نے لڑنا ہے غربت سے، بے روزگاری سے، مہنگائی سے، ناانصافی سے، لاقانونیت سے۔ جنہوں نے ان برائیوں سے لڑنا ہو ان کے پاس کسی اور سے لڑنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اس حلقے میں اور میرے ساتھ والے حلقوں میں کچھ اور بھی لوگ ہیں جو مذہبی چورن بیچ رہے ہیں۔ میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، انہیں الف بے آتی ہے کہ ملک ایک ریاست کیا ہوتی ہے، ایک شہر کیسے چلتا ہے، ایک یونین کاؤنسل کیسے آرگنائز کی جاتی ہے، کچھ خبر ہے ان کو؟ مذہبی انتہا پسندوں کی اس ملک میں سیاست کے میدان میں گنجائش نہیں ہے۔ سیاست کریں، ضرور کریں، انتہا پسندی چھوڑ کے کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چوکوں میں کچھ لوگ کھڑے ہوں اور کہیں کہ یہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے۔ یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا، یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ جس کا دل چاہے جس کو چاہے گولی مار دے۔ یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ شیطانی دو آدمی کریں اور آپ مسیحیوں کی ساری بستی جلا دو، ان کے چرچ جلا دو، ان کے بچوں کو مار دو۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت پاکستان میں نہیں دیں گے ہم۔ بالکل ہم ڈٹ کے کھڑے ہوں گے، کیونکہ پاکستان سب کا پاکستان ہے۔ سبز رنگ ہمارا، سفید رنگ، سنیں سفید رنگ ہمارا، سبز رنگ ہمارا، سفید رنگ اقلیتوں کا، یہ ملتا ہے تو پاکستان کا جھنڈا مکمل ہوتا ہے۔ پاکستان میں کسی مذہبی گروہ کو، جتھے کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ لاک ڈاؤن کریں، شہروں میں دھرنے دیں، املاک جلائیں، اقلیتوں پر حملے کریں اور اس کے بعد منہ اٹھا کر آ جائیں کہ جی ہمیں ووٹ بھی دو، لے کے دکھاؤ ووٹ۔ لوگ آپ کو مسترد کریں گے، آپ کی ضمانتیں ضبط کریں گے، کیونکہ پاکستان جتھوں نے نہیں بنایا، پاکستان فوجی جدوجہد کے نتیجے میں نہیں بنا، پاکستان ووٹ کی طاقت سے بنا ہے۔ قائد اعظم نے جمہوریت کی طاقت سے، اسلامیہ نے بر صغیر کی طاقت سے، ووٹ کی طاقت سے انگریز کو، ہندو کو، سکھ کو، ان کی چالاکیوں کو شکست دی تھی۔ پاکستان کے لوگ اس لولی لنگڑی جمہوریت سے بھی عشق کرتے ہیں، وہ اس کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ملک کے خمیر میں جمہوریت نہ ہوتی تو یہ مصر بن جاتا، شام بن جاتا، ایک حکمران آتا، 40 سال تک وہ بیٹھا رہتا، کوئی الیکشن نہ ہوتا، پھر یہاں پہ ایک مستقل آمریت مسلط ہوتی۔ اسی لیے آمریت آتی ہے، لوگ اس کو ووٹ کے ذریعے، جدوجہد کے ذریعے بھگا دیتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے اس ملک میں آئندہ کسی آمریت کو برداشت نہیں کیا جائے، وہ سول آمریت ہو یا فوجی آمریت ہو یا جوڈیشل آمریت ہو، اس ملک میں ان کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم جینا چاہتے ہیں، ہم آزادی کے ساتھ سانس لینا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے پاکستان کے آئین پر منو عمل ہو، اس کے لیے لازم ہے ایک مدبر قیادت، ایک دانشمند قیادت، ایک تجربہ کار قیادت، چاروں صوبوں کو جوڑنے والی قیادت درکار ہے، جو اپنوں کو، مخالفین کو اکٹھا کرے، ایجنڈا بنائے، آگے بڑھے اور پاکستان کو لے کے پاکستان کو آگے بڑھے، مشکل سے نکالے۔
اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لے کے آئے. پاکستان زندہ باد.